بیک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پری ولاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی شکر اللہ کا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ بس میرے سر میں بہت ہی زیادہ درد ہے، کیونکہ آج بتایا تھا میری آنٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک، تو آج ان کی انجیوگرافی تھی، تو وہاں پہ گئے ہوئے تھے لے کے میں، تو وہاں پہ بس تھکاوٹ کی وجہ سے گردن میں درد اور سر میں بہت ہی زیادہ درد ہے۔ اور یہ دیکھیں ماما نے فراک سٹچ کی ہے بھابھی کی، ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے، مجھے تو بہت ہی پسند آئی ہے۔ اور ایک میری اور ایک بھابھی کی ہے، اور یہ میری سٹچ ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ یہ بازو دیکھیں، میں نے کہا ماما میں نے ایسے بازو بنوانے ہیں، تو مجھے ایسے بازو بنا دیں آپ۔ اور مطلب مجھے تھوڑا سا یہ نیچے سے گھیرا ٹائٹ تھا، تو میں نے یہ سائڈیں اس کی تھوڑی سی کھلوا لی ہیں۔ میں نے کہا چلیں اتنے چاک بنا دیں، تو چلیں ماما سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں شکر، جی ہم ٹھیک ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں اپنی خاص رحمتوں میں رکھے۔ تو میں نے کہا ہمارے ویور جیسا کہ کہتے ہیں کہ اپنا بھی کچھ دکھائیں، تو میں نے دکھایا ہے کہ میں نے یہ شرٹیں سٹچ کی ہیں۔ تو میں مطلب کپڑے سٹچ کرتی تھی بہت، میں نے سٹچنگ کی ہے اچھے سے اچھے کپڑا، مطلب لہنگے، ماما ساڑیاں۔ کی جو سٹچ کیے ہوئے کپڑے انگلینڈ ہاں، اور امریکہ امریکہ میں، تک انگلینڈ، جاتے آسٹریلیا، رہے، مطلب آسٹریلیا 3 یہاں ملکوں میں تک میرے جاتے رہے ہیں گئے ہیں کپڑے۔ تو اب یہ ہے کہ بس اتنا میں بس بچوں کی سلائی صرف کرتی کپڑے نہیں، جو ہوں۔ وہ ہوتے ہیں نا کروشیے کے بنے ہوئے ہاں جی، سویٹر اور سویٹر، اون جرسیاں، سلائیاں۔ ان سلائیاں کی تو بنی ہوئی وہ بھی جاتی تھیں۔ تو اب یہ ہے کہ بس میں نے ان تک محدود کر دیا ہے، کیونکہ اب بس اتنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی پورا ٹائم دینا پڑتا ہے، چاہے آپ گھر میں بھی کام کرتے ہیں چاہے باہر کرتے ہیں، آپ کو پورا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو میری زندگی کے 2 اصول تھے، میں نے ایک تو کبھی کسی سے ایڈوانس پیسے نہیں لیے تھے، دوسرا میں نے کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا، جس ٹائم پہ میں نے کہہ دیا نا، میں نے اس ٹائم پہ کام پورا کر کے دینا۔ مطلب اتنا ہی کپڑا یا چیز پکڑے ہی میں نے پکڑتے تھے اتنے، جتنے کہ اور وہ 12 ربیع کر الاول کا سکیں۔ مہینہ تو میں سٹیچنگ کرتی نہیں تھی، کیونکہ میں پڑھتی تھی، اب بھی پڑھتی ہوں، اس لیے میں اس مہینے میں تو میں کوئی پکڑتی نہیں تھی۔ تو باقی میں نے آپ لوگوں سے اور باتیں کچھ ڈسکس کرنی تھی کہ کل میں نے دیکھی، مطلب یو کے کچن ولاگ کو بھی دیکھا، رات پنجابی موم کی بھی دیکھی ویڈیو، تو ان میں جس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ڈس ہارٹ ہوئی ہیں کہ حق کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو بالکل جی حق کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں اقرار الحسن نے ایک بندے کا مطلب کہ کسی غریب کا ہی ساتھ دیا نا، کہ جس طرح وہ رشوت لے رہے تھے، تو انہوں نے جا کے پکڑا، تو انہوں نے کس طرح اس کو مارا ہے، مار کے اس کی غلط ویڈیوز بھی بنائی ہے۔ تو وہ ہمت والا آدمی تھا، ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہمارے ملک کے بچے ہیں، تو انہوں نے آ کے سارا کچھ بتا بھی دیا۔ تو اب چلو اللہ کرے ان کو انصاف ملے، اور ملنا بھی چاہیے، ادروائز کوئی عام بندہ ہوتا تو کبھی بھی نہ دکھاتا، ویسے ڈر جاتا۔ تو ویورز بالکل یہاں انصاف لینا بہت مشکل ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میرا بیٹا ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، تو ہمیں بھی ادھر تھوڑا سا کام تھا، ادھر یونین کونسل میں، یونین کونسل میں کام ہاں تھا جی، ہمیں، تو ادھر میرے بیٹے نے جا کے بتایا بھی کہ میں اس طرح، تقریباً 3 سے 4 مہینے ہم لوگ انہوں نے مطلب رولا۔ رولیں، اور پھر ہمارا کام ہوا۔ حالانکہ ہمارا کام بھی اصلی والا کام تھا، بس یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا نا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اسی وقت کام کر لیتے ہیں، ہم نے کہا کہ پتہ نہیں، لیکن جب ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑی تو یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ہمیں وہ چکر لگوایا۔ حالانکہ میرے بیٹے نے بتایا بھی، یہ بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہمارا کام کرتے، کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو اس نے بتایا بھی کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں گورنمنٹ کا، ہائی کورٹ میں کورٹ جاب میں کرتا ہوتا ہوں۔ تو لیکن بس وہ منہ پہ جس طرح جی جی بالکل سر، جی بالکل سر، لیکن اندر سے انہوں نے پیسے بھی لیے اور کام کرنے کے لیے بھی اتنا تنگ کیا۔ وہ تو اس کو چھٹیاں تھی، گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، تو بیچارہ ڈیلی جا کے چکر لگا کے اینڈ پہ نا ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ تو میں اپنے بیٹے سے بات کرنے لگی، اور وہ بھی کہتا مما دیکھیں ہم لوگ گورنمنٹ ملازم ہیں اور ہمیں ہر چیز کا پتہ، پھر ہمیں یہ اتنا ذلیل کر رہے ہیں، اور جن بیچاری لڑکیوں کو یا بیویوں کو یا مطلب جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں جنہیں ان چیز کا نہیں پتہ، تو ان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے۔ اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا نا کہ یہ لوگ پیسے بھی لے کے، اور اوپر سے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میری نوکری کے آخری دن ہے، میں یہ نہیں لے رہا، یہ میرا ملازم لے رہا ہے، میرا یہ کرو۔ آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملازم کی اتنی فکر کیوں ہے؟ بالکل
کہ آپ اس کے لیے پیسوں کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں. ادھر سے وہ بھی انہوں نے دکھایا کہ جب مطلب کہ اس نے بتایا کہ دیکھیں سر جی میں پیسے لے رہا تھا تو انہوں نے اقرار الحسن کی ٹیم نے نہیں ہماری ویڈیو آ کے بنانا شروع کر دی. تو وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے, ہم اگر پیسے لے رہے ہیں تو پھر کیا ہوا, ہم ان کو کام نہیں کر کے دیتے. تو ویور سوچنے کی بات یہ ہے جی اگر یہ کام کر کے دیتے ہیں تو تنخواہیں بھی تو لیتے ہیں نا, اور ان کی تنخواہیں بھی لاکھوں میں ہوتی ہیں. تو مطلب کہ ان کو پکڑ کے اتنا انہوں نے مارا, اتنا مارا. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, بالکل یہ عام سی بات تو نہیں ہے, یہ بڑی سچی خبر ہے. مطلب ان کو تو بہت ہی انہوں نے بری حالت کی ہے, تقریباً سب کو ہی, جتنے ٹیم کے ورکرز تھے. تو یہ بھی ہمارے ہی بچے ہوتے ہیں, یہ جو جھوٹ سچ کا بتا رہے ہوتے ہیں نا, تو خدا را ایسے نہ کریں. ایک تو آپ کی چوریاں پکڑی جاتی ہیں, دوسرا پھر آپ لوگوں پہ اتنا تشدد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. اب یہ جب پکڑے جائیں گے, وہ کون سا عام بندے تھے یہ چھپ جاتے, وہ بھی تو ایک نامور لوگ تھے, انہوں نے بھی سارا کچھ آ کے بتا دیا کہ یہ کیا کیا کر رہے تھے تو کیا کیا نہیں. اب ان کی کون سی بخشش ہو جانی, اب بھی تو سامنے آ جائیں گے نا. تو اس لیے نا حق کی آواز اٹھانا تو بالکل ایسے ہوا پڑا ہے کہ اپنی قبر میں بندہ جھانک لے کہ میں نے ادھر ہی چلے جانا. لیکن جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں. تو بالکل جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ دلاور حسین کو کہیں تو کیوں کہیں بھی, دلاور حسین کو کہنے کا ہمارا حق ہی نہیں بنتا. ہم نے اگر اللہ کے لیے کام کیا, ایک حق سچ کی آواز اٹھائی, ایک ماں کے لیے, ایک بہن کے لیے, ان کی صلح ہوگی, تو بالکل اب ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی صلح ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. جس طرح ہم لوگوں نے سنا ہے کہ وہ مارچ کو دلاور حسین ادھر آ رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کو ضرورت تھی, ادھر صلح ہونا بہت ضروری تھا, نہیں تو وہ بیچارہ کس طرح آتا. اللہ کرے وہ آئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چلا جائے. تو کہتے ہیں نا ایک کلا تے دو 11, مطلب کہ جس طرح وہ اکیلا تھا بیچارہ تڑپ رہا تھا, باقی تو نہ 13 میں تھے نہ تینوں میں تھے, نہ کوئی بات کر رہا. تو بالکل ہم لوگوں نے اللہ کے لیے آواز اٹھائی, حق سچ کی بات کی. تو ہمیں تو دلاور حسین سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں روکا, تو وہ روک دے بھی کیوں, یا ہمیں کیا کہتے. تو اچھی بات ہے, انہوں نے سب سے تعلق ختم کر لیا. اور یہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب میری صلح ہو جائے گی نا تو میں یہ چیز ختم کر دوں گا. اور میں نے چینل بھی اس لیے بنایا کہ میں حق کی بات کر سکوں. تو ان کی صلح ہو گئی ہے, بات ختم ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ اب ان کا چینل ہے یا نہیں ہے, پہلے تو ہم دیکھتے تھے, اب مجھے نہیں لگتا انہوں نے ویڈیو ڈالی ہے کہ نہیں ڈالی. تو بس یہی ہے, جب حق کی بات کر لیں تو پھر اس کو بھولنا ہی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ رحم کرے اس کے شر سے بچیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شر سے بچائے. اور اقرار الحسن کی طبیعت بہت خراب ہے, جو اس کے ساتھ ورکر تھے, بچے تھے, وہ میری بہو نے مجھے بتایا اور دکھایا کہ ماما دیکھیں اقرار الحسن کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں تو نے. یہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے مطلب سچ کا ساتھ دیا تو اس کے ساتھ یہ ہوا. تو رات کو ہم لوگ بھی ان کی لائیو میں تھے نا, یو کے کچن ہاں ولاگ کی جی, لائیو میں تھے, تو بھی تھوڑی سی تو وہ بھی ڈسہارٹ ماما ہوئی تھی. پریشان ہوئی تھی کہ یہ پریشان ہو رہی ہے. تو کوئی نہیں, جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ سچے لوگ کھڑے ہی ہوتے بالکل ہیں, کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے, نبے یاروں مددگار نہیں ہوتے کبھی بھی. چاہے زیادہ نہ ہوں تو تھوڑے بھی ہوں تو فتح ان کو ہی ہوتی ہے. آپ کو کربلا کا واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ دشمن کتنے تھے اور جو حق پہ تھے وہ کتنے تھوڑے لوگ تھے, باطل والے کتنے تھے اور حق والے کتنے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جیت انہیں کی ہے. تو بالکل صحیح بات ہے, جو مطلب کہ اپنے دل میں کوئی بھی نیک جذبہ لے کے بیٹھا ہے کسی کا ساتھ اچھا کرنے کا, تو اللہ پاک بالکل انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے اور ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو میں نے آپ لوگوں سے باتیں تو کچھ اور ڈسکس کرنی تھی, وہ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ باتیں کروں گی, جو اپنے ہماری زندگی کے سچے واقعات وہ بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.